بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ سیف کیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل ہے جو اسلام آباد موٹر وے چوک پہ ہے، جہاں پہ ذہنی مریض اور نشے میں مبتلا مریضوں کی علاج ہوتا ہے. میرا نام عمر زدہ ہے. یہاں پہ ایز اے سائیکالوجسٹ یا ماہر نفسیات کام کر رہا ہوں. پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ ایفیکٹ آف مینٹل ایلنس ہماری زندگی پہ، ہماری اصولوں پہ، ہماری لائف پہ مینٹل ایلنس یا ذہنی بیماری کا کیا اثر ہے. آج ہم بات کریں گے کہ یہ ذہنی بیماری کی وجوہات کیا ہے، کازز آف مینٹل ایلنس. ذہنی مسائل کی بہت ساری وجوہات ہے، لیکن ہم اس میں سے میجر کازز کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ میجر کازز کیا ہے. سب سے پہلے میجر کازز میں سے نمبر 1 جینیٹیکل کازز آتا ہے. جینیٹیکل کازز کا مطلب یہ ہے وراثتی وجوہات، جو ماں باپ کے اوپر میں سے دادا دادی، نانا نانی، گرینڈ مدرس ایٹسٹرا، اس میں سے یہ خصوصیات ایک بچے کی طرف آتا ہے اور اس بچہ بھی ذہنی طور پر ڈسیبل یا کوئی پرابلمٹک ایشوز کا شکار ہو سکتا ہے. ایک انسان میں فار ایگزامپل اسکیزوفرینیا ہے تو اس کے بیٹے یا نواسی یا اس طرح چھوٹے پشتوں میں جا کر اس کو یہ اثر ہو سکتا ہے کہ اس کے اولاد میں سے، اس کے آف سپرنگ میں سے، فرسٹ فیلیل، سیکنڈ فیلیل جنریشن ایٹسٹرا میں سے کوئی بھی اسکیزوفرینیا کا شکار ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہے تو ولنریبل ہے. اس طرح ذہنی بیماری کی کچھ وجوہات ہیں. اس میں سے سب سے پہلے جینیٹک ہے، وراثتی. اور اس وراثتی ہماری ماں کی طرف سے ہو، والد صاحب کی طرف سے ہو، یا اسپیشلی میٹرنل فیٹرنل ٹوینس کی طرف سے ہو، تو ایک بچے میں یا آف سپرنگ میں فرسٹ فیلیل ہو، سیکنڈ فیلیل ہو، اس میں سے کوئی بھی ذہنی بیماری آ سکتا ہے. دوسرا فزیکل کازز. فزیکل کازز کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ایکسیڈنٹ کیا، سر پہ بلاک آئی یا ایٹسٹرا، کوئی اس کی برین ڈیمیج ہوئی. وہ برین ڈیمیج ہونے کا وجہ اس کی پیدائش کے دوران ہو گیا، یا آکسیجن کی کمی، ہائیپوکسیا، انوکسیا ایٹسٹرا، اس وجوہات کی وجہ سے ہوا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فزیکل وجہ سے ہوا. فزیکل وجہ میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کو دماغ تک خون نہیں پہنچتا، دماغ کا ایک جگہ مر جائے، تو وہ بھی نیورولوجیکل پرابلمز میں سے آتا ہے جو ہمارے سائیکولوجیکل ایریا کو افیکٹ کر دیتے ہیں. تیسرا کاز یہ ہے کہ انکانشیس میموریز. انکانشیس میموریز کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور یہاں معاشرے میں سوشل کازز یا انوائرمنٹل انفلوئنسز یا اس کے ساتھ ساتھ انکانشیس میموریز بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہمیں مختلف قسم کی یاداشت ہمارے ذہنوں میں بیٹھتے ہیں. اس یاداشت میں بری یاداشت بھی ہوتی ہے جو ہم ہر ٹائم ہمارے دماغ میں آتا ہے، اور اس آنے کی وجہ سے ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کی وجہ سے ہم سوسائٹی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں یا تنہائی پسندی کی طرف چلے جاتے، اور بھی ہماری نیگیٹو تھنکنگ زیادہ ہو جاتے. تو اس وجوہات سے ہمارے اندر کی جو کیمیکل بیلنس ہے وہ امبیلنس ہو جاتے، اور اس کی وجہ سے ہم مینٹل ایلنس، نیوروسس ہو یا سائیکوسس ہو یا اینی سائیکیٹرک پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اندر کی جو کیمیکل ہے وہ جب خراب ہو جائے تو ہم نیورولوجیکل پرابلم ہو، سائیکوسس پرابلم ہو، نیوروسس پرابلم ہو ایٹسٹرا، اس کا ہم شکار ہو سکتے ہیں. اور اس سب کمبینیشن کو ہم لے کر ایک اور چیز ہے جس کو ہم ڈرگ ایبیوز کہتے ہیں. نشے کی استعمال کی وجہ سے ہماری اندر کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اسپیشلی سائیکوٹک پرابلم آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ obsession، compulsion، delusion، hallucination، illusion ایٹسٹرا، اس قسم کے پرابلمس تک ہماری کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. تو ہم نے آج صرف وہ بلٹ پوائنٹس ذکر کیا. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کہ جینیٹیکل کازز کیا ہے،
فزیکل کازز کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل انفلوئنسز کیا ہے جس میں سوشل پرابلمس، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کی جو کیمسٹری ہے، جو کمپوزیشن ہے اس کی وجوہات، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ایبیوز کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے، پیج کو لائک کر سکتے، اور آئندہ کی ویڈیو سے اویئر رہنے کے لیے آپ لوگ بیل کی بٹن پہ کلک لگائیں۔